سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سال 2024 کا اختتام ہے اور بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس سال ہوتی ہیں، جس میں ملٹری کورٹس میں چلنے والے مقدمات بھی تھے۔ اچھا، بہت سے یوٹیوبرز کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگلے ہفتے، اگلے مہینے، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد باہر آ جائیں گے خان صاحب۔ نہیں ہوا ہمیشہ کی طرح، پھر بھی لوگ ان پہ بلیو کرتے رہے، آگے بھی کریں گے کیونکہ مائنڈز ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، لیکن سب سے زیادہ انفارچونیٹ چیز جس پہ شاید اتنا ڈسکورس ہوا نہیں جو ہونا چاہیے تھا، وہ پارا چنار اور کرم کا جو صورتحال ہے ایک وہاں پر، وہ ہے اکتوبر کے اندر یہ سارا وائلنس شروع ہوتا ہے، جس کی بہت سی ویوز پہلے آ چکی ہیں، جس کو ایک لمبے عرصے سے وہاں کے لوگ جھیل چکے ہیں۔ 8 لاکھ کی آبادی کا یہ خطہ، جہاں ہر کسی کو ہر وقت یہی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں، یا کہیں بچوں کی جان محفوظ رہے گی یا نہیں، یا پھر کمیونل وائلنس تو نہیں شروع ہو جائے گا۔ ویسا ہی ہوا، اکتوبر سے وائلنس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد نومبر کی 21 تاریخ کے بعد وہاں پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، جس سے یہ فریش ویو آف سیکٹیرین وائلنس وہاں پر شروع ہوتی ہے، جس کی بیسز لینڈ ڈسپیوٹ میں ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اتنا انالیسس کر دیتے ہیں کہ یہ دراصل صرف شیعہ سنی مسئلہ ہے، لیکن جو ہسٹوریکل روٹس ہیں اس کی، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت بڑا رول لینڈ ڈسپیوٹ کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت بڑا رول دراصل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ہے، جو کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہاں پر کریٹ کی گئی۔ انفارچونیٹ چیز تھی کہ ایرانین ریولوشن کے بعد سے آؤٹ آف دس تھریٹ کہ یہاں پر کوئی انسٹیگیشن نہ ہو جائے، اس دور میں 80s میں یہ سارا کچھ کیا گیا، جس کا پھل ہم آج کل کاٹ رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ جب 21-22 تاریخ کو وہاں پر کرم میں 40 سے 50 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد پہ حملہ آور تھا، اور وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہاں پر جو سب کچھ ہوگا اس کو ہم پولیٹیکلی کیش کروائیں گے، ہم بولیں گے یہاں پر جینوسائیڈ ہو گیا ہے، لیکن جو اپنے صوبے کے اندر جہاں پر ہماری تیسری حکومت آ چکی ہے، تیسری مرتبہ جہاں پر ہم رول کر رہے ہیں، اس کا جو حصہ ہے پارا چنار اور کرم، وہاں کے لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اب آ کر صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی یہ درخواست کر رہی ہے وفاق سے کہ یہاں پر FC ڈپلوائے کر دی جائے۔ اب آ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارا چنار اور پشاور روڈ کو کھلوا دیا جائے۔ اب آ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مورچے بنے ہوئے تھے وہ خالی کروا دیے جائیں۔ لیکن پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جب ایک پورے صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو لگایا ہی اسی لیے گیا کہ وہ صرف ایک شخص کی ایک پولیٹیکل کیمپین کا سیل ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ حساب لگائیے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 128 بچے ادویات اور خوراک نہ ملنے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پارا چنار کے اندر۔ یہ وہی ڈیتھ ٹول ہے جو کہ، یہ اب میں بہت انفارچونیٹ بات کرنے لگا ہوں، جو کہ APS میں ہم نے دیکھا تھا۔ صرف فرق کیا تھا کہ وہاں بندوق کی گولی سے مارا جا رہا تھا، اور یہاں میڈیسن والی گولی نہ ملنے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ اور ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت لے رہی ہے؟ نہیں لے رہی۔ اس سے پہلے بنو میں جب اس طرح کا کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جرگا ہمیں امید ہے اچھا فیصلہ کرے گا۔ تو بھائی اگر آپ کو جرگے سے امید ہے تو آپ بھاری تنخواہیں لے کر، اسٹیٹ کا پیرافرنیلیا رکھ کے، ریاست کی سیکیورٹی اور اسکواڈ ساتھ لے کے کیوں پھر رہے ہیں؟ اگر سب کچھ وہاں پر جرگے نہیں کرنا ہے جو کہ پیرالل جوڈیشل اپریٹس ہے، آپ ریاست کے نمائندے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس نان کنونشنل یا کنونشنل کہہ لیں کہ اس کنونشنل اور اس ٹریڈیشنل موڈ آف جسٹس سے امید ہے، تو آپ تو اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے جسٹس نہیں دینی تھی، آپ نے انصاف نہیں قائم کرنا تھا وہاں پہ؟ یا آپ وہاں جا کر 15 سالوں میں پچھلے یہ کیوں نہیں کروا سکے کہ آپ ڈی ویپنائز کروا لیں لوگوں کو؟ یا آپ وہاں پہ لینڈ ریکارڈ کا کوئی حل نکالنے کے لیے کیوں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے، کیوں کام نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے نا خیبر پختونخوا ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہ ہم نے اسلام آباد فتح کرنا ہے۔
کوئی ایک سوال کر لیجئے کہ کیا ملا وہاں کے لوگوں کو پچھلے 2 ٹینیورز کے اندر، اور جواب دیجیے گا مجھے ضرور کہ کیا ملا. کہ وہاں پر اب بھی یہی صورتحال ہے، اور یہ آگے بھی اسی لیے یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرونشن نہیں ہوتی. اگر صوبائی حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو جناب آپ کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو آپ حقیقی آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بے نظیر صاحبہ کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، کرم میں بہت سے اسکول بنے، ہسپتال بنے، ڈیولپمنٹ ہوئی. بے نظیر صاحبہ کے دور میں ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوتی ہے پارا چنار سے پشاور ویکلی بیسس کے اوپر، جو کہ بعد میں روک دی گئی. اب مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں. یہ سب انیشیٹو نہیں ہو سکتے تھے. یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ایک ڈیولپمنٹ مینٹالٹی ہوتی ہے کسی حکومت کی، جو کہ اس حکومت کی نہیں ہے. اور وفاق کی بھی یہی ہے کہ آپس میں ٹسل ہے دونوں کی. کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو جب آپ خیبر پختونخوا کو ایک مورچے کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ادھر آ کے حملہ کریں گے اور وہاں چھپ جائیں گے جا کے، تو پرائیورٹی یہ ہے صرف آپ کی. کیا وہ میسیکر نہیں ہے جو وہاں پر ہوا؟ کیا وہاں پر جو لوگ مرے ہیں وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر وہ کسی پارٹی کے فلیگ کے انڈر مرے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان قیمتی نہیں ہے ان کی. 2007 سے 10 کے دوران ایک لانگ سٹینڈنگ ویو آف وائلنس آتی ہے پارا چنار کے اندر. میسیکر ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے، اور اس کے بعد میں 2011 کے اراؤنڈ مری معاہدہ ہوتا ہے. اس مری معاہدے کے مطابق ڈی ویپنائزیشن کی جائے گی، ہیٹ سپیچز نہیں کی جائیں گی، اچھا مورچے خالی کیے جائیں گے، روڈ کھلوایا جائے گا، اور جو بھی ان تمام کنڈیشنز کی وائلیشن کرے گا اس کے اوپر کروڑوں روپے کا جرمانہ، 2 سے 3 کروڑ کا جرمانہ کیا جائے گا. آج اس سٹیج پہ ہزاروں لوگوں کی جان جانے کے بعد کتنے لوگوں کو وہاں پر جرمانہ ہوا ہے ان تمام کنڈیشنز کی وائلیشن میں؟ یہ سوال ہے گنڈاپور صاحب سے کہ پچھلے 10-15 سال میں آپ نے کتنے جرمانے کیے ہیں؟ آپ نے ہیٹ سپیچز کو کیوں نہیں روکا؟ آپ نے بچوں کو ادویات پہنچانے کے لیے میکنزم کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے روڈ کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا کہ کسی بھی رینڈم بس پہ فائرنگ ہو جائے اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو؟ تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ سارے ایپیسوڈ اسی طرح ریپیٹ ہوتے رہنے ہیں تو وہاں کسی بھی ایک سیٹ اپ کا مقصد صرف پروٹیکشن آف لائف ہوتی ہے. ابھی تو اعزاز سید صاحب کی میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیض صاحب نے اور خان صاحب نے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کو بلٹ پروف گاڑیاں گفٹ کی ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. پرائیورٹی تو یہ تھی آپ کی. آپ تو خیبر پختونخوا کی عوام کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والوں کو واپس لانے کا پروگرام لے کر آ رہے تھے. آپ تو ان کے فلیگ بیررز تھے. آپ تو اب بھی افغانستان میں جا کر جو ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ ریڈ ہوتی ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہو. آپ تو اب بھی یہ بات کر رہے ہو کہ کیوں وہاں جا کے مارا ان لوگوں کو جو کہ یہاں آ کے لوگوں کو مارتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے تو کھلا میدان تھا، باقیوں کے تو جو ہے نا وہ کیمپ اکھاڑنے کے در پہ ہوئے تھے وہاں پہ وہ لوگ الیکشن میں. کیسے یہ انڈورسمنٹ ملی؟ کیسے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو افغانستان سے انڈیپینڈنٹ تعلقات قائم کرنے کے لیے بات کر لوں گا؟ بھائی یہی چیز تو شیخ مجیب مانگتا ہوتا تھا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یا کس طرح سے گنڈاپور صاحب کی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا گیا ٹی ٹی پی کے رینکس میں؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ہے جو سب سے پرو طالبان ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگرز کی بات کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے اٹھے، چاہے وہ اے این پی سے اٹھے، چاہے وہ لیفٹ کی پارٹیوں سے اٹھے، کہیں سے بھی اٹھے، ایک چیز کامن ملے گی، دے آر آل اینٹی طالبان. یہ پہلا فینومینا ہے جو کہتا ہے کہ طالبان کو واپس لانا ہے لیکن ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو بھائی آپ پھر اس سارے فریم ورک پہ رائٹ پہ لیفٹ پہ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سب سے بڑی انڈورسمنٹ تو آپ اس ریاست کی کر رہے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹری کے اندر جس کے آنے کے بعد سے یہاں پہ 300% انکریز ہوا ہے ٹیررزم پہ. سب سے بڑی کاسٹ خیبر پختونخوا کے شہری نے پے کی ہے. وہیں کی حکومت کا جو اسپیئر ہیڈ ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے ان کو. تو امید یہ ہے کہ اگلے آنے والے سال میں یہ لوگ ریکنسیڈر کریں گے اپنی ان پوزیشنز کو اور دیکھیں گے کہ جو ہم نے چائے پی تھی یا ہم نے ری انٹروڈکشن کروانا تھا ان کا، اس سے ہمیں کیا ملا. صرف پختونخوا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے کیوں جانوں کا سودا کرتے ہو؟ جو لوگ آ کر رپورٹ کر رہے ہیں کہ آدھی تو ڈسٹرکٹس پختونخوا کی آپ کے کنٹرول سے نکل گئی ہیں، کیا بات کر رہے ہیں وہ؟
کدھر ہے آپ کی جورسڈکشن؟ بتا دیں آپ، 2-4 اربن سینٹرز کے علاوہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے باہر آ کے پورے پاکستان کو ڈن بنانا ہے طالبان کا، تو مہربانی اندر ہی رہیں، یا پھر ریکنسیڈر کریں اپنی پوزیشنز کو۔ آکسفورڈ گریجویٹ ہونے کے بعد بھی آپ ایک میڈیول اور ایک کیو مینٹالٹی کی پروموشن کرنے والی ایک ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کو اگر آپ سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سو گڈ لک ود یو دین، اینڈ گڈ لک فار دا فالوورز آف یو ایز ویل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تاریکی نہیں، اجالا چاہیے، فارورڈ لکنگ چیزیں چاہیے، پروگریسو لوگ چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے شہریوں کی کاسٹ کے اوپر سیاست نہیں کرنے والے لوگ چاہیے۔ تھینک یو۔